باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید اقتدار علی خان۔ آج جو میں نے سورہ منتخب کیا ہے اس کا پروننسیشن تلفظ تھوڑا سا مشکل ہے، دقت طلب ہے تھوڑا سا۔ وہ ہے سورہ مطففین، یعنی میم توے فے، میم کے اوپر پیش ہے اور فے کے اوپر تجدید ہے، 2 مرتبہ فے پڑھا جائے گا۔ مطففین 3 اس کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اگر اس کو سمجھ لیا تو اپنے لیے آخرت کو بچا لیا، اور اگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو بربادی ہے۔ دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ بربادی کہتا ہے وہاں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ انبیاء کیا کہہ رہے ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہیں اصحاب کیا کہہ رہے ہیں، اہل بیت نے کیا کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی جب بتا دیا کہ بربادی ہے تو بربادی ہے، ختم ہو گیا۔ مگر جب آپ کو کلیئر کٹ آیتیں نہیں ملیں گی تو آپ کو پھر چہارہ معصومین کی طرف آنا پڑے گا، ائمہ نے کیا کہا ہے وہاں آپ کو جانا پڑے گا، رسول خدا نے حدیث میں کیا کہا ہے آپ کو جانا پڑے گا۔ مگر یہ واضح آیتیں ہیں، کھلی ہوئی آیتیں، میں کیا کروں؟ 3 آیتیں شروع کی، سرنامہ کلام میں نے منتخب کی ہیں مطففین۔ اس کا مطلب ہے پہلی آیت، ناپ 30واں پارہ ہے، اس میں یہ بڑا مشہور و معروف سورہ ہے مطففین۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ نہیں ہو رہا ہے، ہر ادارے میں ہو رہا ہے، ہر ٹھیلے پہ ہو رہا ہے، ہر دکانوں میں ہو رہا ہے، ہر شاپ پہ ہو رہا ہے، ہر ادارے میں، شاپ پہ، ٹھیلے پہ، ہر جگہ جہاں کاروبار ہو رہا ہے 99% یہی ہو رہا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ جس کو اللہ برباد کہہ دے اور بربادی کہہ دے، جنت جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ لاکھ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، جہاد کر لے، زکوٰۃ دے دے، تہجد پڑھ لے، جو بھی کر لے، ناپ تول میں اگر کمی کر رہا ہے تو اللہ نے کہا اس کے لیے بربادی ہے۔ یہ تو پرچہ آؤٹ ہو گیا، یہ تو رزلٹ آؤٹ ہو گیا، اللہ نے تو رزلٹ بتا ہی دیا۔ پہلی آیت، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ دوسری آیت، جب تم لیتے ہو تو ناپا تولا لیتے ہو، دوسری آیت۔ تیسری آیت، جب ادائیگی کرتے ہو، دیتے ہو تو ڈنڈی مار دیتے ہو۔ شروع کی 3 آیتیں میں نے منتخب کی ہیں، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ ناپ تول میں جس ادارے میں، جس محکمے میں، جس ٹھیلوں پہ، جس شاپ پہ، جس دکانوں میں، جس جگہ پہ جو ہے اس میں کمی بیشی کی جا رہی ہے، ان کی بربادی اللہ نے بتا دیا، وہ برباد ہیں، ختم۔ دوسری آیت، میں ایک دکان پہ گیا، میں نے پوچھا یہ خرمے کتنے کے ہیں، کیا حساب ہے؟ انہوں نے کہا کہ 130 140۔ میں نے کہا نہیں بھائی 120، چلو 120 ٹھیک ہے، 120 لے لیا۔ اب دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب لیتے ہو تو نفع تلا لیتے ہو۔ نفع تلا کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ جس رقم پہ بات طے ہوئی ہے خرید و فروخت کی، وہ تم پورا لے رہے ہو اس سے، گاہک سے۔ تیسری آیت، اور جب ادا کرتے ہو تو ڈنڈی مار دیتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آپ نے 10 کھجوروں کے بجائے، 10 خرمے کے بجائے آپ نے اس کو 7 دیے یا 8 دیے، 2 میں ڈنڈی مار دی آپ نے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، جنت سے تو گئے وہ، ختم۔ جب لیتے ہو تو نفع تلا لیتے ہو، جس رقم پہ بات طے ہوتی ہے وہ پورا لے لیتے ہو گاہک سے، اور جب چیز دیتے ہو، چاہے وہ اجناس کی صورت میں ہو، چاہے پھل کی صورت میں ہو، چاہے سبزی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ادائیگی میں ہو، پیسہ پورا تم نے لیا ہے، مگر اگر تم اس میں ڈنڈی مار رہے ہو کہ 10 خرمے کے بجائے تم 7 دے رہے ہو یا 8 دے رہے ہو، تو اللہ نے کہا تم جب دیتے ہو تو اس میں ڈنڈی مار دیتے ہو، یعنی کم دیتے ہو گاہک کو اپنے۔ رمضان المبارک میں اس سے بہترین سورہ اور کون سا ہوگا؟ سورہ مطففین۔ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، قوت خرید دسترس سے باہر ہو چکی ہے۔ آپ پھلوں کی دکان پہ جائیں، صرف اس کی رقم سنیں اور واپس گھر آ جائیں۔ جہاں آپ درجن بھر چیزیں لیتے تھے
وہاں آپ نے 6 کر دیے، جہاں آپ 6 لیتے تھے آپ نے 3 کر دیے، مگر ٹھیلوں کے اوپر رش ازدحام ہے، ازدحام ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے پاس اتنا آتا ہے، کتنا آتا ہے ان کو خود نہیں پتہ ہے، جنہوں نے ہر ناجائز طریقے سے رزق کما لیا، اتنا ہے کہ ان کی پوری برادری، پورا خاندان سالوں بیٹھ کے کھائے پیسہ ختم نہ ہو۔ میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ حق حلال کمانے والا اگر وہ 12 کیلے خریدتا تھا تو 6 پہ آ گیا ہے، 6 لیتا تھا تو 3 پہ آ گیا ہے، 3 لیتا تھا تو 4 پہ آ گیا ہے، 2 پہ آ گیا ہے، اور 2 لیتا تھا وہ 1 سوچے گا خریدوں یا نہیں خریدوں۔ یعنی اتنی مہنگائی ہے کہ قوت خرید جو ہے، اب سمجھ میں آیا کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 19 رمضان کو فجر میں نماز پڑھتے ہوئے پہلا سجدہ اس سے اٹھتا ہوا سر اور ابن ملجم کی زہر آلودہ تلوار سے سر شگافتہ ہوا، تو امیر المومنین نے کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ پوری زندگی یہ جملہ آپ نے ادا نہیں کیا تھا، وقت آخر آپ نے ادا کیا تھا۔ یہ میں اگلی آئندہ جب تاریخیں آئیں گی تو اس میں بیان کروں گا کہ پوری زندگی یہ جملہ کیوں نہیں ادا کیا تھا، رب کعبہ ضرب لگنے کے بعد کیوں کہا تھا، یہ میں بعد میں بتاؤں گا، حالانکہ میں بتا چکا ہوں، پھر بتاؤں گا دوبارہ۔ تو آپ شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ اپنے بیٹی کے یہاں تھے، اور جب افطار کا وقت آیا تو تاریخ کہتی ہے نمک اور دودھ کا گلاس تھا، اور امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں بیٹی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ علی کے دسترخوان پہ کبھی ایک سے زیادہ اشیاء کوئی ہو؟ بیٹی نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں، محبت میں کہا کہ نہیں، دودھ کا گلاس اٹھا لو۔ اور یہ وہی 18 کی رات تھی کہ صبح 19 کی صبح آپ کو مسجد میں ضرب لگنے والی تھی، آپ نے نمک سے افطار کیا تھا۔ تو آج آپ آ رہے ہیں اس موقع کے اوپر کہ آپ کے دسترخوان پہ نعمتیں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج وہ دور آ رہا ہے جہاں آپ چیزیں، میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو ناجائز کمائی کماتے ہیں، ان کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، نہ میرا موضوع ہے کہ کون کون کماتا ہے، کس طرح سود لے کے کماتا ہے، کس طرح ناجائز کماتا ہے، میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ رزق حلال جو کماتا ہے، جو سفید پوش ہیں، جو ہاتھ بھی نہیں بڑھائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون حقدار ہے، وہ فاقہ کر لیں گے، وہ ایک کھجور کھا کے روزہ افطار کر لیں گے۔ مگر یہ تینوں آیتیں آپ تلاوت کیجیے گا، 30واں پارہ سورہ مطففین، ناپ توڑ میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، جب لیتے ہو تو ناپتلا لیتے ہو، جب ادائیگی کرتے ہو تو ڈنڈی مار دیتے ہو، کم دیتے ہو۔ آپ دیکھ لیجیے گا کس کس جگہ پہ، کس کس ٹھیلے پہ، کس کس دکان میں، کس کس ادارے میں، کہاں کہاں یہ فارمولا اپلائی ہو رہا ہے۔ سمجھ لیجیے بربادی ہے، جہاں بربادی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہوگی۔ جتنی نمازیں پڑھ لیجیے، جتنے روزے رکھ لیجیے، جتنے حج کر لیجیے، جتنے عمرہ کر لیجیے، جتنے تہجد پڑھ لیجیے، جتنی عبادت آپ کر لیں، اگر آپ نے تینوں اصولوں کی پامالی کی ہے تو بربادی اللہ نے لکھ دی ہے قسمت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ کلپ، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اپنے ریمارکس اور کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ اور یہ سورہ کا انتخاب میں نے رمضان المبارک کی وجہ سے ہی دوبارہ کیا ہے کہ یہ بہترین ہے۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے فون کر کے پوچھا تھا، مجھے یاد ہے کہ رمضان کے لیے کوئی ایسا سورہ ہے، اقرار بھائی بڑی مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی ایسا سورہ ہے جس میں مذمت آئی ہے؟ تو ان کو میں نے یہی سورہ بتایا تھا، سورہ مطففین۔ آپ اپنی رائے زنی ضرور کیجیے گا، رائے ضرور دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور توبہ کی درخواست کرتا ہوں جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے لیے کہ یہ ماہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت لے کر آئے اور آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار پائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔